ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پارٹ 3۔ یاد کیجئے جب میں نے کہا تھا کہ پاک سعودی معاہدے کے پیچھے امریکہ کی اجازت اور تعاون ہے۔ اس وقت بہت سے بڑے تجزیہ کار شاک میں تھے۔ آج وہی سب یہی بات دہرا رہے ہیں۔ امریکی اجازت کی وجوہات۔ میں نے اس کی دو بڑی وجوہات بتائی تھیں۔ پہلی، امریکہ اب مشرق وسطیٰ سے اپنی فوجیں نکالنا چاہتا ہے کیونکہ اسرائیل اب کافی مضبوط ہو چکا ہے۔ دوسری، امریکہ یہودی لابی کے دباؤ سے بھی نجات چاہتا ہے۔ لیکن یہ تبدیلی کیوں؟ اس کے پیچھے ایک بڑی گیم ہے۔ چین کی طرف جھکاؤ کا سوال۔ کیا امریکہ اب اپنا سارا رخ چین کی طرف کرے گا؟ میرا جواب ہے نہیں۔ شروع میں ٹرمپ سمجھتا تھا کہ وہ پیوٹن کو کسی ڈیل پر تیار کر لے گا، یہاں تک کہ روس کے قبضے والے علاقے تک دینے پر تیار تھا۔ لیکن پیوٹن قابو میں نہ آیا اور یورپ ڈر گیا۔ روس اور بھارت کی چالیں اب امریکہ کے سامنے 4 محاذ کھل چکے ہیں: روس، چین، بھارت اور یورپ۔ امریکہ چاہتا تھا کہ یوکرین جنگ روس کو معاشی تباہی میں دھکیل دے گا، لیکن بھارت نے خاموشی سے روس کے ساتھ تجارت بڑھا کر امریکہ کے منصوبے میں سوراخ کر دیا۔ چین بھی روس کو سہارا دے رہا ہے اور یورپ روسی تیل خرید کر اپنا فائدہ لے رہا ہے۔ یوں امریکہ کو احساس ہوا کہ سب اسے ماموں بنا رہے ہیں۔ پاکستان کی واپسی۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے اپنے پرانے اتحادی پاکستان پر دوبارہ توجہ دی تاکہ پاکستان کے ذریعے مشرق وسطیٰ میں اپنی نظر رکھ سکے اور چین کو بھی سائیڈ لائن کر سکے۔ چین نے بھی اس حکمت عملی کو قبول کیا اور ٹک ٹاک جیسے پلیٹ فارم پر نرمی دکھائی۔ نیا ہدف۔ روس اور بھارت اب امریکہ کے اصل ٹارگٹ ہیں۔ روس اور بھارت ہیں یوکرین کو اسلحہ دینا اور زیلنسکی کو آگے رکھنا، یہ سب اسی منصوبے کا حصہ ہے۔ یورپ خرچ کرے گا، امریکہ صرف گیم چلائے گا۔ بھارت کو بھی اس کی دوگلی پالیسی کا جواب ملے گا۔ یوں ٹرمپ اپنی عوام کو گریٹ امریکہ کی طرف لے جانے کی تیاری کر رہا ہے، جبکہ چین کے ساتھ کھلی مذاکرات وقتی طور پر بند ہو جائیں گی۔ پاکستان اس پوری گیم میں ایک خاموش مگر کلیدی کھلاڑی ہے۔